دوستوں، یا لطیفو کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا، جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا لطیفو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں، آج میں آپ کو یا لطیفو کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، اور اگر آپ چاہتے ہو تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستوں آؤ آپ کو ایسا عمل دوں، آؤ جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ علاج کروا کے تھک چکے ہو، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، اس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کے کسی اپنے نے یا کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستوں یہ عمل آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آج وہ عمل دوں گا کہ جس سے آپ کی غربت، غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، چند منٹ نکال کر آج یہ عمل لازمی کر لینا۔ ایک گلاس پانی کا لے کر آپ کو بیٹھنا ہے۔ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ دوستوں، چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ آپ ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت آج ایک جھٹکے کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ ایسے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ بھائی صاحب، یہ اچانک آج کل آپ کے پاس یہ دولت، یہ ریل پیل، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہر بندہ یہ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، ہم سے ادھار مانگتے تھے، مجبوری کا رونا گاتے تھے، اور کل تک یہ کیا ہو گیا؟ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور آج آپ نے ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی؟ دوستوں، کئی ایسے لوگ آپ کے اپنے پرائے آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستوں، اب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں تو اللہ والوں، یہ اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل آج لازمی پڑھنا ہے۔
آج اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لو. پورا دن آپ کے پاس موجود ہے, چاہو تو کسی بھی وقت پڑھ لو. اپنے گھر میں ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جانا, شیشے کا گلاس ہو, پلاسٹک کا گلاس ہو, مٹی کا یا کسی اور مٹیریل کا گلاس ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ایک گلاس پانی صرف لینا ہے, صاف پانی لیں اور بڑے سکون سے, بڑے اطمینان سے بیٹھ جائیں. ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیں جب پوری طرح سے آپ فارغ ہوں. فوری طور پر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں. اپنے فری وقت میں پڑھیں, مصروفیت میں مت پڑھیے گا. خدارا اس عمل کو مصروفیت میں مت پڑھیے گا. اگر آپ بزی ہیں, بہت زیادہ مصروف ہیں, تو جب فری ہو جائیں تب ایک گلاس پانی کا بھر کر بیٹھ جائیں. آسان سا عمل دوں گا, دنیا کے سب سے آسان ترین اعمال پڑھنے کے لیے اور کمالات کے لحاظ سے دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے. اللہ والوں, جو لوگ ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر اپنی کسی بیماری کے لیے پریشان ہیں, اس عمل کو پڑھ لیں. معدے کے مسائل, دل کے مسائل, بڑی سے بڑی بیماریاں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے نکال دی جائیں گی. یہ عمل بندش, جادو کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا انشاءاللہ. دوستو یاد رکھیے گا, کبھی آپ کا اچھا وقت آیا ہوگا, کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا ہوگا, اس نے آپ کی یہ حالت کی ہوگی, اور جو آپ ایک ایک پائی کے لیے, ایک ایک روپیے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, محتاج ہیں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں گھر چکے ہیں, یہ بندش کے آثار ہیں. دوستو یہ عمل جو آج میں آپ کو یا جبارو کا دینے لگا ہوں, اس عمل میں یا لطیفو بھی پڑھا جائے گا اور یا جبارو بھی پڑھا جائے گا. اب یہ عمل چھوٹا سا آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو, جادو کو, بندش کو, بے روزگاری کو, بیماری کو, ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ. اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا, یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے. اللہ والوں, آپ یہ عمل پڑھنے کے بعد خود کہو گے کاش مجھے یہ عمل پہلے مل جاتا, کاش اس عمل کے بارے میں مجھے پہلے پتا چل جاتا, کاش میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پہلے پڑھ لیتا تو میری بیماریاں, میری پریشانیاں فوری ختم ہو جاتی, گھر میں خوشیاں آ جاتی, میرے گھر میں پیسہ آ جاتا, میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جاتی. کاش مجھے یہ عمل پہلے پتا ہوتا. دوستوں, اس عمل کو پڑھنے والا یا اس عمل کو پڑھنے والیاں کوئی بھی اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں. خاتون بھی پڑھیں, مرد بھی پڑھیں, بچے بھی پڑھیں. کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتی ہے, کوئی ماں اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے کرنا چاہتی ہے, ان کے رشتوں میں بہترین اسباب کے لیے کہ رشتے آ جائیں, اچھے رشتے مل جائیں اور ان بچیوں کی شادی ہو جائے, تو اولاد بھی اس عمل کو کر سکتی ہے اور ماں بیٹیوں کے لیے بھی کر سکتی ہے. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں, لیکن اس عمل کو آپ لوگوں نے پڑھنا بڑی سکون سے, غور و توجہ کے ساتھ ہے, اور جو طریقہ کار بتاؤں اس کے مطابق ہی پڑھیے گا. اپنی طرف سے کوئی ایکسٹرا ایڈیٹنگ نہیں کریے گا. جو آیات بتائی جائے, جس ٹائم پہ استغفار پڑھنے کا کہا جائے, اس طریقے سے اس عمل کو پڑھیں. پانی کے گلاس پر پڑھیں, دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں, اور دعا اچھے انداز میں اللہ رب العزت سے مانگنی ہے. اللہ والوں, دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بہت کم لوگ ہی دعا صحیح طرح سے مانگتے ہیں. آج اس خاص عمل کو جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں, اللہ والوں دعا صحیح مانگے, یقین کریں گارنٹی ہے آپ کو فائدہ ہوگا. فائدے تو اتنے ہوں گے آپ لوگ گن گن کے تھک جائیں گے کہ یہ روپیہ پیسہ, یہ کامیابیاں, یہ میرے معاملات کس طرح سے بہتر ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت تو مسبب الاسباب ہے, وہ جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے, نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو, اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. پھر نظارے دیکھیے
دیکھیے گا کس طریقے سے کامیابیاں ملتی ہیں, کس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو نوازتا ہے. بس آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے, اسکپ بالکل نہیں کریے گا. اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں عمل کیا ہے, ذرا ترتیب اور آپ لوگوں نے توجہ سے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو سمجھ لینا ہے. سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اگر ہم لوگ دعا نہیں کریں گے تو اللہ والوں ہمارے لیے آسانی کیسے ہوگی. تو آج کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں, آپ نے آمین ضرور کہنا ہے. پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں, ہم سب کی حاجت پوری ہو جائیں. تو آپ لوگوں نے دعا میں ضرور شامل ہونا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے, پیارے نبی سے محبت کا واسطہ. میرے مولا ہمارے تمام معاملات کو بہتر کر دے. میرے مالک ہمارے مقدروں کو تبدیل کر دے, نصیبوں کو سنوار دے. ہمارے نصیب میں حج اور عمرے کو لکھ دے, ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے. اے میرے مالک و مولا, تو ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے. میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں, جو لوگ تنگ دست ہیں, میرے مولا جو بندہ آج جس بھی حاجت کو لیے آج ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں سربسجود ہو کر بیٹھا ہے, میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما. میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے. جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. تو مسبب الاسباب ہے, غیب سے راستے بنا. جو مقروض ہیں, قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, ان کے قرض کو مکمل خلاصی عطا فرما دے. جن لوگوں نے اپنے کسی عزیز و اقارب کا حق دبایا ہوا ہے, میرے مولا ان کو عقل سلیم عطا فرما. ان کے دل میں رحم پیدا فرما. ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور ان کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما دے. میرے مولا ہمیں ہمیشہ اہل بیت کا وفادار رکھنا, ہمیشہ صحابہ کرام کا وفادار رکھنا. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے. اب اللہ والوں آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. سب سے پہلے استغفار کرنا ہے, رب کریم کو راضی کرنا ہے, اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے, ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے. تو کیوں نہ ہم لوگ پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیں. وہ گناہ جو ظاہر ہیں, وہ گناہ جو باطل ہیں, وہ گناہ جو پتہ ہیں, وہ گناہ جو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ والوں سارے گناہوں کو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار پڑھ پڑھ کر اپنے تمام گناہوں کو دھلوا لیں, اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں. اور جب ہم لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں گے تو رب کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی, رب کی رحمتیں ہماری طرف آ جائیں گی اور پھر اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا, ہمیں اس طرح سے نوازے گا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. دوستوں کم سے کم 70 بار
70 टाइम्स अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह कम से कम आप लोगों ने 70 बार पढ़ना है। और अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को ध्यान में रखते हुए, आंखें बंद करके तसव्वुर में सोचते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह 70 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, अगर रोना ना आए तो अपनी किस्मत पे रो कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, मेरे दिल को इतना सख्त क्यों कर दिया गया है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। इंशाअल्लाह रोना आ जाएगा। और फिर भी रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना ले। जब आप लोग इस्तगफार कर लें, उसके बाद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग दुरूद खिजरी पढ़ लें। लेकिन मैं यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि ये दुरूद सबसे ज्यादा अफजल है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, बे औलाद है, औलाद चाहता है, किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूं कि जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, आज अपनी तमाम हाजात को, अपने तमाम नेक मकसद को जहन में रखें, अपनी तमाम हाजत की नियत करें। जो भी मामलात हैं, अल्लाह वालों, कोई भी मकसद है, अल्लाह पाक की बारगाह में आज मांगने का वक्त है। आज इंशाअल्लाह अपनी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर करवा कर ही उठेंगे। आज जिद करने का वक्त है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो कर मांगने का वक्त है, क्योंकि रब के आगे जो भी रोता है वो दुनिया में किसी के आगे नहीं रोता, और जो बंदा रब के आगे नहीं रोता वो रब के अलावा सबके ही आगे रोता है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखकर फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। और ये नाम तो बहुत खास है। ये नाम इतना खास है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को या लतीफू से पुकारता है, या लतीफू का ये वजीफा है। या लतीफू से जो बंदा भी अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर लुत्फ फरमाते हैं। अल्लाह वालों, ध्यान रहे, पानी का गिलास अपने सामने जरूर रखिएगा। पानी के गिलास पर इस अमल को पढ़िएगा और उस पानी के गिलास को पी जाइएगा, ताकि इस तमाम नाम की रहमतें, नेमतें, बरकतें आपके जिस्म में दाखिल हो जाए। और जो आप लोग सूरतें पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वो भी आपके सीने में उतर जाए। या लतीफू एक बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या लतीफू को पढ़ना है। या लतीफू ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही खास नाम है। रिस्क और दौलत का ये एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो या लतीफू को पढ़कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर तरीन नाम है कि ये रिस्क अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेता है। आपने या लतीफू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स या लतीफू पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। अगर 11 बार या लतीफू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्ती, घर का सुकून जो बर्बाद हो चुका है, जो खैर व बरकत लौट चुकी है, वो वापिस आ जाए, तो सोचो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। दोस्तों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से हो, या लतीफू पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफू सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी शख्स को जहन में रखकर सिर्फ जिसको भी काबू करना है, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, उसको अपने जहन में सोचें और या लतीफू पढ़ें।
اور تصور میں دم کر دیں, پانی کے گلاس پر بھی دم کر دیں. پھر کمال دیکھیے گا کہ رب کس طریقے سے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے. یا لطیفو پڑھیں, اور جب 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے. دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک بڑی ہی خاص آیت ہے. یہ قرآن کریم کی بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے, اور اس کو دعا بھی کہتے ہیں. یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے. اللہ والوں کتنے خوبصورت معنی ہیں, کتنی خوبصورت دعا ہے کہ پاک ہے میرا رب اور وہی میرا کارساز ہے. اگر آسان الفاظوں میں بتاؤں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے. یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا سادہ سا ترجمہ ہے. آج آپ لوگوں نے دیوانہ بن کر, آج اللہ والوں کی طرح روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, اپنے آپ کو رب کی محبت میں پر کرتے ہوئے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اور صرف آپ لوگوں نے 100 بار پڑھنا ہے. ایک تسبیح کتنا وقت لگے گا 100 بار پڑھنے میں؟ اللہ والوں بہت زیادہ آرام سے پڑھو گے نا تب بھی 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں پڑھ لو گے, اور اگر جلد بازی کرو گے تو 1-2 منٹ نہیں پڑھ لو گے. لیکن میں یہی کہوں گا آرام سے پڑھو, دھیان سے پڑھو, اور ایک سانس میں ایک بار ہی پڑھو. جیسے میں پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اب یہاں پر سانس لیں, یہ 1 بار ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, سانس لیں, یہ 2 بار ہو گیا. یہ ادب ہے, ایک سانس میں ایک بار ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں. انشاءاللہ رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کے رستوں کی رکاوٹیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہٹیں گی ہی نہیں, وہ رکاوٹیں یقین کریں اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے. یہ قرآن پاک کی بڑی ہی بہترین آیت ہے. اسے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب شکر ادا کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں, اس کی جان میں, اس کی عزت میں, اس کے خلوص میں, اس کے اخلاق میں, اس کی عمر میں, اس کی صحت میں برکتیں, وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے. اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے, اور اس کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دو جب بھی اس کے لیے وہ ناکافی رہے گی. لیکن جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں, اس کو اطمینان قلبی مل جاتی ہے. اور جس کو سکون مل جائے اللہ والوں, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ سکون مل گیا. اور انشاءاللہ یہ تو اتنے جادوئی کلمات ہیں. کون سے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں, وہی ہے مالک تمام جہانوں کا. کتنے خوبصورت ترجمے ہیں. آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اس آیت کو پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ 1 بار ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین یہ 2 بار ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 41 ٹائمز آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل یہ بہت خاص ہے. پہلے آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا, 11 بار پڑھا, پانی کے گلاس پر دم کر دیا. پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا, پانی کے گلاس پر دم کرا. پھر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا, پانی کے گلاس پر دم کرا. اب چوتھے نمبر پہ یا رحمانو پڑھا جائے گا. یہ رب کا بڑا ہی خاص نام ہے یا رحمانو, اور اس کے ساتھ آپ لوگ اللہ پاک کی ایک صفت کو ملا کے پڑھیں گے. وہ صفت ہے یا جبارو.
یا رحمانو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہو جائے گا. یا رحمانو اور یا جبارو، یا رحمانو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اپنے اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں. اگر 3 بار بھی پڑھتے ہیں درود پاک تو بہترین ہے. 11 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے یہ. اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا ہے. اللہ والوں محنت کر لی، وظیفہ بھی کر لیا، بڑے ہی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ لیا. اب مانگنے کا وقت ہے. اگر اب آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا دعا کا، رٹی رٹائی دعائیں اسپیڈ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور بس یہ جا وہ جا میرے معاملات حل ہو جائیں گے، آج کے دن کا خاص عمل میں نے کر لیا. اللہ والوں ایسے کیسے ملے گا؟ رب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، احترام سے ہی نہیں بات کر رہے. اپنے والدین سے بھی اگر آپ تیز تیز بات کرو گے تو وہ بھی چماٹ مار دیں گے کہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے. اور اگر اپنے آفس کے جو باس ہیں یا فیکٹری کے کارخانے کے جو سیٹ ہیں ان سے اس طریقے سے بات کرو گے تو کام سے ہی باہر نکال دے گا گالیاں بکتے ہوئے. تو سوچے رب سے کیوں اس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ کیا رب کے لیے 5 منٹ نہیں کہ رب سے آپ لوگ لول لگا کے محبت سے بات کریں کہ میرے مالک و مولا میں پریشان ہوں، پریشان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہوں. تو چاہتا ہے کہ میں پریشان نہ ہوں، لیکن میں بہت گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن ہوں تیرا بندہ. میں ہوں تیرا ہی بندہ، میں غداری نہیں کرتا، میں تیرے ہی بارگاہ میں آتا ہوں. میں جب بھی گناہ کرتا ہوں میں تیرے پاس آتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں. میرے مولا کیوں نہیں مانگوں؟ تو میرا رب ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس طریقے سے مانگے. نہ ملے میرا گریبان پکڑ لینا. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیسے نہیں ملے گا یار؟ قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ حیرت ہوتی جب لوگ بولتے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہم میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سامنے والے کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں، غلطی ہم میں ہوتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس خاص عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے. جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے پہلے آسانی کرتا ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.